اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے سلام کا جواب ضرور دیا ہوگا۔ یہ اپنی روٹین بنا لیں خدا را، یہ بہت پیاری چیز ہے۔ جب مسلمان ملتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملتے ہی ویسے ایک بات یہ بھی بتا دوں، سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے، اس کو زیادہ اجر و ثواب ہے۔ گرم جوشی سے ہاتھ ملانا چاہیے، یہ سنت بھی ہے۔ تو السلام علیکم، اور جواب میں دوسرا بھائی مسلمان بھائی کہے وعلیکم السلام، تو اس سے سلامتی بڑھے گی، امن رہے گا۔ دوبارہ اسلامی روایات جو ہیں جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں کرنی چاہیے، اس میں آپ میرا ساتھ دیجیے۔ بلکہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نہ تو کوئی خطیب ہوں، نہ کوئی عالم ہوں، صرف تاریخ کا ایک طالب علم ہوں، دین سے لگاؤ ہے۔ تو اور بہت سارے عالم دین ہیں، بڑا کچھ آپ کو بتاتے ہیں، اس پہ عمل پیرا ہو، اس پہ عمل کیا کریں، فائدہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسلام کی کسی چیز پہ عمل کرنے سے واللہ کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں پھر میں آپ کو تفصیلی باتیں بتاؤں گا۔ آپ میرا یوٹیوب چینل سعد اختر اسکالر وہ جو ہے اس کو فالو کریں، دل کرے تو لائک اور سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو تلاش نہ کرنی پڑے، آپ کو آٹومیٹیکلی مل جائے کرے۔ آج میں جس واقعے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ واقعہ آپ نے متعدد بار سنا ہوگا اور مختلف الفاظ میں، مختلف انداز میں سنا ہوگا، لیکن میرے دل کی بھی حسرت ہے کہ میں بھی اس پہ لب کشائی کروں۔ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی مبارک کا ذکر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب 18 برس کی ہوئی تو رشتے کے پیغامات آنے شروع ہو گئے، اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہوتی تھی۔ لوگ رشتے کا تقاضا کر لیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے یہ تاریخ تمام متفق ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رشتے کے بارے میں تقاضا کیا، تو آپ نے فرمایا خاموش رہے، اور پھر بعد میں فرمایا جو اللہ کا حکم ہوگا۔ اس کا مطلب انکار ہی تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جرت کی، میں لفظ بول رہا ہوں جرت کی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے تقاضا کیا، انہوں نے جرت کی اور رشتے کا تقاضا کیا، تو آپ نے وہی جواب دیا جو میرے خدا کا حکم ہے۔ آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ نے شرماتے ہوئے آپ پاس بیٹھ کے سرور کونین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کی بات کو سمجھ گئے اور پوچھا اے علی کس سلسلے میں آئے ہو، کس سلسلے میں آنا ہوا؟ تو حضرت علی کرم اللہ جو نے شرما کر، نظریں جھکا کر رشتے کا تقاضا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں فاطمہ سے پوچھ کر جواب دوں گا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری کم سن بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تو وہ خاموش رہی۔ اس کا مطلب کہ وہ رضامند ہے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس فاطمہ کو دینے کے لیے کیا ہے، جہیز میں کیا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کا شمار فقراء اصحابہ کرام میں ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، حتیٰ کہ یہ عالم تھا
کہ جب آپ خلیفہ بنے تو مال غنیمت جتنا آتا تو اس زمانے میں ایک بہت بڑا گودام ہوتا تھا جہاں مال غنیمت رکھا جاتا، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے کی اب کمی نہیں رہی تھی، کسی کو طلب نہیں رہی تھی، تو وہاں رکھ دیا جاتا تھا، گودام سمجھ لیں جو کچھ بھی ہوتا تھا۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ جو تھے وہ خود بھی کچھ نہ لیتے، اور بدری صحابہ تھے، ان میں زیادہ مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ جو گودام پہلے بنا ہوا تھا، پہلے خلفائے راشدین نے بنایا تھا، اس کو نظام کو ختم کیا اور سارے کا سارا خالی کر کے وہاں پانی کا چھڑکاؤ کر کے وہاں نوافل ادا کرتے اور خود اپنے لیے کچھ نہ رکھتے۔ یہ فقراء اصحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے سرکار دو عالم نے پوچھا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے جہیز میں دینے کے لیے، مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ جو زرہ حتیمہ ہے جو جنگ بدر میں ہاتھ لگی تھی وہ کدھر ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہاں وہ تو میرے پاس ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کافی ہے، یہ کافی ہے۔ اب اس کی مالیت یہ اب لوگ سمجھتے ہوں گے کہ وہ زرہ بڑی قیمتی ہوگی، اس میں بڑا مال اور بڑا کچھ ہوگا۔ اب میں اس سلسلے میں ایک ریفرنس آپ کو دیتا ہوں کہ اس کی مالیت کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ اس وقت کیا دیا ہوگا انہوں نے۔ تو اس زرہ کی قیمت مولانا شبلی نعمانی نے جو اپنی کتاب سیرت النبی سید سلمان ندوی ان کے ریفرنس سے جو کتاب لکھی ہے جو 1985 میں شائع ہوئی، انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 344 میں اور اس کی لائن نمبر 2 اس میں لکھا ہے کہ اس کی قیمت صرف 125 روپے تھی، صرف 125 روپے تھی۔ یہ اس زرہ کے سوا جو کچھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس سرمایہ تھا وہ ایک بھیڑ کی کھال، ایک بوسیدہ یمنی چادر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ سب سرمایہ، جو بھی سرمایہ آپ سن لیے آج یہ کتنا سرمایہ تھا، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اس وقت تک اکثر وقت بلکہ کافی زیادہ وقت چکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے تھے، تو شادی کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ الگ گھر ہونا چاہیے۔ تو ایک انصاری صحابی تھے، ان کا نام بھی میں بتا دیتا ہوں، حضرت حارثہ بن نعمان، یہ جن کا کتاب بھی دیکھ بھی لیں، میں اس کتاب سے پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے مدینہ پاک میں متعدد مکانات تھے جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر کئی مہاجرین کو دلوائے تھے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم سے درخواست کی کہ ان کے اتنے مکانات ہیں، ایک مکانات مجھے بھی لے دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اتنی دفعہ ان سے لے چکا ہوں، اب مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لیکن جب حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو وہ دوڑے چلے آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ کا ہی ہے، یہ ایک مکان کیا، میرا سب کچھ آپ کا ہے، یہ مکان لے لیں۔ اب یہاں پہ نا مختلف آراء ہیں، میں کنٹروورشل نہیں ہونا چاہتا۔ کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ آپ دونوں وہاں چلے گئے، شفٹ ہو گئے، کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں وہ جو حجرہ مبارک تھا وہیں پر رہتی رہی۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں پیار سے سب کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کسی کی دل آزاری نہیں چاہتا۔ لہٰذا
جہاں بات کنٹروورشل ہے میں وہاں خاموشی اختیار کر لوں گا۔ اب سنیے، شہنشاہ کونین سید عالم نے جو اپنی بیٹی کو جہیز دیا، وہ بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں اندر روئی کی بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے تھے، گھڑے پانی کے یہ تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک بہت تاریخی فقرہ ادا کیا، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں سب سے افضل ترین شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ شادی کا لفظ میں معاف کرتا ہوں، شادی کا لفظ نہیں ہے، نکاح۔ یاد رکھیے قرآن پاک میں شادی کا لفظ پورے قرآن پاک میں نہیں ہے، نکاح کا لفظ ہے۔ یہاں غلطی سے میرے منہ سے شادی کا لفظ نکل گیا، نکاح، کہ میں نے اپنے خاندان میں سب سے افضل ترین شخص کے ساتھ تمہارا نکاح کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا جو میں نے واقعہ آپ کو سنایا ہے، تاریخی واقعہ، تاریخ میں جگہ جگہ ذکر ہے، میں نے اپنے انداز سے آپ کو سنایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز یہ واقعہ اپنے بچوں کو ضرور سنائیے گا، ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ میں کچھ تقاضا نہیں کرتا، اتنا ضرور میں حق رکھتا ہوں کہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام لوگ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، امن کے ساتھ رکھے، خوشیاں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔